اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی حیات طیبہ اور آپ کا دنیا میں لایا ہوا نظام یہ ہم سب کے لیے ایک ضابطۂ حیات کا کام کرتا ہے۔ کبھی دوسرے ملک کا پردھان منتری ان پر اپنی غلامی کی زنجیریں باندھ کر رکھتا، یعنی گناہوں کی وجہ سے ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کی توفیق ہی میسر نہ ہوئی تھی۔ یہ عالم تھا۔ عبد الرحمن بن عوف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، ایمان کے لیے بیوی کو چھوڑوں یا بیوی کے لیے ایمان کو چھوڑوں۔ عہد کر لیا، کہا کوئی بات نہیں، بیوی کو لے جاؤ، بچہ ہمارے پاس۔ ہم اس نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس نبی کے کتنے نقش قدم پر چلتے ہیں، کتنے نقش قدم پر ہم چلے ہیں، ہم ذرا تصور کریں اور سوچیں۔ اور معزز خواتین، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پاک نبی کہ اگر اس کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، لوگ چیخ کر رونے لگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ الحمدللہ، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ 2 ہفتے کی گیپنگ کے بعد آج الاسلام فاؤنڈیشن کی جانب سے دوبارہ آپ کے محلے میں خواتین کے اس ہفتہ واری پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہر اتوار کو اٹاوہ کے مختلف محلوں اور مساجد میں خصوصاً خواتین کے لیے ایک دینی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آج کا یہ 15واں پروگرام اور اجتماع ہے جو آپ کے محلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ یقین جانیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں اس پرفتن دور میں، اس فتنوں والے زمانے میں اپنے قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ورنہ اٹاوہ میں خواتین تو بہت زیادہ ہیں، لیکن تمام خواتین کو یہ توفیق اور یہ نعمت میسر نہیں ہوتی۔ وہ چنندہ خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین اپنے دین کی باتیں سننے کے لیے چنتا ہے، اور اتنی خواتین میں سے چند خواتین کا انتخاب کرتا ہے جو اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہوتی ہیں اور کتاب و سنت کی باتیں سنتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتی ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایک اور بات جو بارہا آپ سے کہی جاتی ہے اور اس بار بھی کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے پروگراموں میں آپ سے پرخلوص اور ادباً گزارش ہے کہ جب بھی آئیں تو اللہ کے واسطے برقع پہن کر آئیں، کیونکہ یہاں پروگرام جو ہوتا ہے بیچ میں کوئی پردہ نہیں لگایا جاتا، اور وہ آپ کی سہولت کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ جو مقررین حضرات ہیں ان کو سن سکیں اور ان سے حتی الامکان استفادہ کر سکیں۔ لہٰذا میری ادباً گزارش ہے تمام خواتین سے کہ آئندہ آپ جب بھی اس طرح کے پروگراموں میں آئیں تو اللہ کے واسطے صرف برقع پہن کر آئیں، بغیر برقعے کے اس طرح کے پروگرام میں بالکل بھی ہرگز شریک نہ ہوں۔ اور یہ پابندی ہماری یا کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کی گئی ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ وہ خواتین جو واقعی اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے آتی ہیں وہ انشاءاللہ صرف برقعے کی وجہ سے پروگرام سے غائب نہیں ہوں گی، بلکہ آئندہ سے برقعے کا اہتمام کریں گی۔ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے
اس پروگرام کے پہلے مقرر جناب مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ ڈائس پر آئیں اور اپنی مدلل اور پرخلوص گزارش سے اور اپنی والہانہ تقریر سے ہم سامعین اور سامعات کو مستفید فرمائیں۔ مولانا اشرف صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس خالق و مالک نے ہم تمام لوگوں پر بے شمار انعامات و احسانات فرمائے، کبھی اس نے گرمی کی سخت دھوپ کے موقع پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا کر ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی، تو کبھی سردیوں میں اور ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈی میں اس نے ہمارے اور آپ کے انتظامات کے لیے سورج کا اہتمام کیا۔ معزز خواتین، اللہ رب العالمین کے ہم تمام لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں۔ ہم اس کے احسانات کو ادا کرنے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی نہ سمجھیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بلکہ کلمات کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے احسان کے ادا کرنے کے عملی طور پر کچھ تقاضے بھی ہیں، اور شاید انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آج ہم اس کے دین کی لبیک کے لیے، اس کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آج ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ معزز خواتین، اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، آپ کی حیات طیبہ اور آپ کا دنیا میں لایا ہوا نظام، یہ ہم سب کے لیے ایک ضابطۂ حیات کا کام کرتا ہے۔ ہم اور آپ
اسلام کی آمد سے پہلے کس تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے، اس کا اگر میں نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ اسلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ دنیا کے ہر وہ گناہ اور ہر اس جرائم میں مبتلا اور ملوث تھے جس کے کرنے کی وہ خواہش اور تمنا کرتے تھے۔ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں مکہ کے اندر کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو لوگوں کے اندر موجود نہ ہو، سارے گناہ کرتے تھے۔ شراب وہ پیتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، لڑکیوں عورتوں کے ساتھ جبراً بدکاری کا ارتکاب وہ کرتے تھے، یعنی کوئی ایسا گناہ نہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو۔ لیکن اسلام کی آمد کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لانے کے بعد آپ نے اس بستی والوں کو کہ جس کے اندر بے شمار گناہ موجود تھے، جرائم موجود تھے، گناہوں کے اندر ان کی زندگیاں غرق تھیں، ڈوبی ہوئی تھیں، مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے بڑے سردار، ان کے باعزت لوگ جو امیر اور باعزت شریف مانے جاتے تھے، انہوں نے عورتوں سے بدکاری کے لیے باقاعدہ عورتیں کرائے پر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ عالم تھا، اور ان کی آمد سے، ان کے پیسوں سے وہ اپنے گھر کا گزر کرتے تھے۔ اور بزدلی کا عالم یہ تھا کہ سالہ سال سے مکہ والوں نے آزادانہ زندگی نہیں گزاری تھی۔ کبھی روم کا بادشاہ مکہ والوں پر، جنہوں نے گناہوں اور جرائم کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو گناہوں کی آلودگیوں میں ڈبویا ہوا تھا، کبھی روم کا ایران انہیں اپنا غلام بنا کر رکھتا، کبھی دوسرے ملک کا پردھان منتری ان پر اپنی غلامی کی زنجیریں باندھ کر رکھتا، یعنی گناہوں کی وجہ سے ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کی توفیق ہی میسر نہ ہوئی تھی۔ یہ عالم تھا۔ اور تو اور گناہوں کی کرنے کی وجہ سے ان کے دل اتنے سیاہ اور بزدل ہو چکے تھے، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اتنا خوف اور ڈر بیٹھ چکا تھا کہ جب ان کی سب سے پاک اور مقدس بستی پر ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر، تو بجائے اس بستی کے حفاظت کے اس بستی کو چھوڑ کر جانے لگے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے دشمن سے لڑنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ اپنی اس پاک بستی کے لیے تم کیوں خون دینے کے لیے تیار نہیں ہو؟ دشمن سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دفاع کے لیے دشمن سے کیوں نہیں لڑتے؟ انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم اس بستی کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں کہ ہم اس بستی کی حفاظت کر سکیں، جس کا گھر ہے وہ خود اس بستی کی حفاظت کر لے گا۔ معزز خواتین، بزدلی کی، خوف کی اور ڈر کی انتہا یہ تھی، لیکن وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سبب وہی تھا کہ وہ کون سا گناہ تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو، اور گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ اور بزدل ہو چکے تھے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ قوم کبھی شجاعت و بہادر نہیں ہو سکتی جس معاشرے اور سماج کے اندر دھڑلے سے گناہ کیے جا رہے ہوں۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس نے اپنی زندگی کو گناہوں کی آلودگیوں میں ڈھکیلا ہوا ہو۔ ہمیشہ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ معزز خواتین حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی حیات طیبہ سے
آپ کی پاک زندگی سے ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا معاشرہ گناہوں میں بالکل اسی طرح اڑا ہوا ہے جس طرح زمانے جاہلیت میں گناہوں سے ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کون سا ایسا گناہ تھا جو زمانے جاہلیت میں موجود ہو اور اس سے بڑھ چڑھ کر یا اس جیسی مثال آج کے معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو، وہ گناہ آج نہ پایا جاتا ہو؟ وہ لوگ شراب پیتے تھے لیکن رب کی توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے، وہ عورتوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے تھے، لیکن اپنا تعلق، اپنا رشتہ کسی پاک نبی سے نہیں جوڑتے تھے۔ وہ لوگوں کا مال غصب کرتے، انہیں لوٹتے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے، لیکن اپنے آپ کو کسی نبی کا امتی نہیں کہتے تھے۔ آج ہم سوچیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آج ہم سوچیں کہ ہم نے کس پاک نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کس پوتر اور طاہر اور پاک نبی کو اپنا نبی مانا، وہ نبی کہ جس نے بچپنے سے لے کر جوانی تلک اور جوانی سے لے کر منصب نبوت و رسالت پر سرفراز ہونے تک کبھی کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا۔ ہم ذرا سوچیں اس نبی کی پاکیزگی کا عالم کیا تھا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، آپ کی بیوی وہ کہتی ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی، دین کی بات پوچھنے کے لیے آتی، تو وہ پاک نبی 4 گز کے اس چھوٹے سے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا اور اپنی اس چادر کو اتارتا جس چادر کا تذکرہ آسمان والے نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اور اس 4 گز کے کمرے کے درمیان ٹانگ دیتا اور اپنی بیٹیوں سے فرماتا کہ اے میری بیٹیوں، اپنے باپ سے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے آ کے پوچھو۔ اس پاک نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے اس نبی کو، ہم نے اس ذات کو اپنا لیڈر، رہنما اور اپنا نبی اور پیغمبر مانا ہے کہ جس کے بارے میں عرش والے نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے لوگو ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم سوچیں کہ ہم نے اس رحمت سے کتنا حصہ حاصل کیا، ہم نے آپ کی زندگی سے کیا سیکھا، ہم نے آپ کی زندگی سے کیا سبق حاصل کیا، ہماری اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ ہماری محبت اللہ کے رسول سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت انہیں اپنے محبوب سے ہوتی ہے جو اپنے محبوب کی کہی ہوئی بات سے 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتے، انہیں محبت ہوتی ہے۔ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور یہ سوچ لیا، یہ تصور کر لیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مجھے ایسے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر 1 جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول اتنا مشکل؟ کہا جنت کو آسان سمجھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے اس اسلام پر چلنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ایسا ڈھالا کہ وقت ضرورت پڑی تو اپنے گھر کو قربان کر دیا، اپنے وقت کی قربانی دے دی۔ آپ یاد کریے مکہ میں جب دشمنوں نے صحابہ اکرام کو ستایا، پریشان کیا، تو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، تو صحابہ اکرام نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا عہد کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمان صادر کر دیا کہ لوگوں مدینہ چلے آؤ، اپنے ایمان کو بچا کر مدینہ چلے آؤ۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام مدینہ کی طرف جانے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں تھے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف کہ ایک وقت تھا ریشم کے کپڑے
ٹاٹ بھاٹ میں رہا کرتے تھے، اچھا لباس، اچھا پہناوا، لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، اپنے بچے کو اونٹ پر بٹھایا ہوا، پیچھے بیوی کو بٹھایا ہوا جانے لگے، مکہ کے لوگ آ گئے، روک لیا، سسرال والے آئے، مائکے والے آئے، باپ بھی آئے، ماں بھی آئی، اس بیوی کا باپ بھی آیا، کہنے لگا اس بیٹی سے نکاح تو نے مکہ کے اندر کیا ہے، میں اس کو مدینہ نہیں جانے دوں گا، اگر تو مدینہ جانا چاہتا ہے چلا جا، میری بیٹی کو یہیں چھوڑ دے۔ عبد الرحمن بن عوف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، ایمان کے لیے بیوی کو چھوڑوں یا بیوی کے لیے ایمان کو چھوڑوں؟ عہد کر لیا، کہا کوئی بات نہیں، بیوی کو لے جاؤ، بچہ ہمارے پاس ہے۔ اونٹنی پر سوار چلنے لگے، نکیل کو تھاما، عبد الرحمن بن عوف کے گھر والے آ گئے، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا محمد کے پاس ایمان بچانے کی غرض سے جاتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، کہا اس بیٹے کو یہاں چھوڑ جاؤ، تم کو جانا ہے تو جاؤ۔ بیٹا بھی لے لیا، اونٹنی بھی چھین لی، پیدل مدینہ پہنچے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دیکھا عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، کہا عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، آپ کی محبت میں چلا آیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن اگر تم نے ساری چیزیں قربان کر دی، ایمان کو بچا لیا، تو تم نے کوئی جو تم نے سودا کیا ہے وہ بہت ہی بہتر سودا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اس سودے پر تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو وہیں سیٹل کیا، وہیں ان کا انتظام کیا، عبد الرحمن بن عوف رہنے لگے، اور دھیرے دھیرے ان کی زندگی کی گاڑی پھر چلنے لگی۔ معزز خواتین، یہ سارے اجتماعات، یہ ساری باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ ایمان کی تازگی کے لیے۔ ہم اور آپ روز بروز دنیا کے ان جال و جنجال میں پھنس کر ایمان کی چاشنی کو اور ایمان کی حلاوت کو کھو بیٹھتے ہیں، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ وہ دنیا کہ جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیز کو، بلکہ دنیا کو ٹھکرا دیا، آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آج اس حال کے اندر بہت لوگ بیٹھے ہیں، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو اسلام سکھایا، دین کی باتیں سکھائیں، تو اتنے لوگ بھی نہ تھے۔ اپنے لوگوں نے آپ کی مخالفت کر دی، آپ کو ٹھکرا دیا۔ سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی، سب سے پہلے آپ کا ساتھ دینے والی۔ آپ کے چچا، انہوں نے آپ کو ٹھکرا دیا، آپ سے دور ہو گئے، نہ صرف یہ کہ دور ہو گئے بلکہ آپ کی مخالفت کرنے لگے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پر جمے رہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ کوئی بات نہیں، آج اگر یہ نسل اسلام نہیں لاتی، دین کی باتوں کو نہیں سنتی، کوئی بات نہیں، ان کے آنے والی نسل اسلام لے آئے گی، دین پر چلنے لگے گی۔ معزز خواتین، اسلام اگر میں کہوں تو آج کے وقت میں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ تمام دولت سے بڑھ کر، دنیا کی تمام چیز سے بڑھ کر اسلام ہمارے لیے دولت ہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو بڑے بڑے لوگ آئے، اور آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے، کہنے لگے کہ ابو طالب، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کا بھتیجا محمد ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف ابد ٹپڑی کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھا لیں، اگر وہ نہیں مان سکتا تو آپ اس سے کہیں کہ جو دولت آپ کو چاہیے وہ دولت لے لو، دنیا کی تمام دولت وہ دینے کے لیے تیار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے چچا جان، جس دین کو، جس دعوت کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اس دعوت کو پھیلانے سے، اس دعوت کو عام کرنے سے ہرگز باز نہ آؤں گا، چاہے یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج ہی کیوں نہ لا کر رکھ دیں، میں اسلام کی دعوت سے باز نہ آؤں گا۔ آج ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، اس بہادر نبی کا کلمہ، کہ ایک صحابی جو ابھی اسلام نہیں لائے، عام انسان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گناہوں سے غرق،
سارے گناہ ان کے اندر موجود ہیں، شراب بھی، جوا بھی، سارے گناہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے اسلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنی ہیں، اسلام کے بارے میں لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ، اسلام کے سائے میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، جو تم نے برائیاں کی ہیں اللہ درگزر کر دے گا۔ اللہ کے رسول میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام لے آ، اللہ تیرے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ وہ صحابی، وہ شخص ابھی صحابی نہیں ہوئے، ابھی اسلام نہیں لائے، ایک عام انسان ہے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ کہا کتنے بھی زیادہ ہوں، ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ، تو اسلام لے آ، اللہ تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، تجھے ایسا کر دے گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اب ذرا تصور کریں، وہ انسان جس نے بے شمار گناہ، سارے گناہ کر ڈالے، آج ہم بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن بھلائی کی طرف آنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، تمام برے کاموں کا ارتکاب کرنے والی عادتوں کو چھوڑنے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں پڑھنے لگیں، ہم اسلام کی طرف آ جائیں، لوگ ہم کو نہ جانے کیا کیا کہیں گے۔ وہ شخص بھی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید سمندر کا پانی کم پڑ جائے، ہمارے گناہ کم نہ پڑیں۔ اللہ کے رسول نے پھر وہی کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے اسلام لے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اسلام لے آیا، اللہ کے نبی کے پیچھے ایک نماز پڑھی، ظہر کی نماز، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد اس سے مخاطب ہو کر کچھ بات چیت کی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہا اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا اسلام لے آؤ تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، جو بھی تم نے خطائیں گناہ کیے ہیں معاف فرما دے گا اللہ۔ اے اللہ کے رسول میرے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں اگر تو سچے دل سے اسلام لایا۔ کہا اللہ کے رسول اگر مجھ سے پھر گناہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر گناہ ہو جائے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ کہا اللہ کے رسول اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں گناہ کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، ہم نے بے شمار گناہ کیے، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہیں مجھ سے پھر گناہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان گنہگار ہے اور ان گناہوں میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لے، گناہوں میں اڑا نہ رہے، توبہ کر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اس کے بعد اس کو پھر بلایا اور پوچھا کہ اے فلاں شخص بتا، کیا تو نے خلوص دل سے اسلام قبول کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول خلوص دل سے، سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کو اپنے دل و جان سے مانا ہے۔ کہا میرے پیچھے محبت سے نماز پڑھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول محبت سے نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا اگر تو نے خلوص دل سے اسلام قبول کیا اور محبت سے میرے پیچھے نماز پڑھی تو میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے دوبارہ گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ وہ نبی کہ جس نے ہمارے دلوں کو پاک کیا، ہماری روحوں کو پاک کیا، ہماری گڑھے میں، تاریکی میں، اندھیرے میں گزاری جانے والی زندگی کو عام کر کے روشنی کا چراغ دکھایا۔ آج ہم اس نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اس نبی کے کتنے نقش قدم پر چلتے ہیں، کتنے نقش قدم پر ہم چلے ہیں۔ ہم ذرا تصور کریں اور سوچیں۔ اور معزز خواتین، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پاک نبی کہ اگر اس کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، لوگ چیخ کر رونے لگیں۔ وہ تصور نہ کریں کہ وہ نبی کہ جس نے دنیا کے اندر آنے کے بعد لوگوں کے دلوں کو، روحوں کو اس طرح پاک کیا کہ وہ قوم جو کل تک گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں اتنا پاک کیا کہ انہوں نے دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے اسلام کے بارے میں بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اسلام لے آؤں، اسلام کی باتوں سے میں نے اپنے دل کو روشن کیا ہے،
اسلام کی باتوں سے میں نے اپنے دل کو منور کیا ہے، مجھے آپ بتائیے کہ میں کیسے اسلام لاؤں، میں مسلمان کیسے ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی محترمہ، اللہ رب العالمین نے اسلام لانے کا طریقہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ کہا اللہ کے رسول اسلام لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے لگے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، کون سی آیت؟ کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اور قرآن کریم کی آیت پڑھنے کے بعد آپ نے تشریح کرنا شروع کی، ارتھ بتانا، مطلب بتانا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی عورت آپ کے پاس اسلام لانے کے لیے آئے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، تو آپ اس سے کچھ باتوں کا اقرار کرائیں، کچھ باتوں کا اظہار کرائیں۔ کہا اللہ کون سا اقرار؟ فرمایا کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ سب سے پہلے تو اس عورت سے اس بات کا اقرار لیں، اس بات کی گواہی لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور مطلب بتانا شروع کر دیا کہ علی اللہ یشرکن باللہ، اے عورت تو اس بات کی گواہی دے کہ تو اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ بیٹا مر جائے گا، مر جانا گوارا ہے، لیکن رب کے دوارے کو چھوڑ کر دوسرے دوارے جانا گوارا نہیں۔ الا اللہ یشرکن باللہ، سب سے پہلی گواہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ عورت نے گواہی دی اللہ کے رسول میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ ولا یسرقن، اللہ کے رسول نے کہا اے عورت تو اس بات کی گواہی دے کہ میں چوری نہیں کروں گی۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی بھی عورت کو مسلمان بنایا جاتا، اسلام کی طرف لایا جاتا، تو عام طور سے جو برائیاں موجود تھیں، زنا، چوری، بے پردگی، اس چیز کی وضاحت کی جاتی تھی۔ تم گواہی دو، اقرار کرو، چوری نہیں کرو گی۔ کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتی ہوں کہ چوری نہیں کروں گی۔ کہا تم گواہی دو، اس بات کا اقرار لو کہ اپنی زبانوں سے پاک بازوں پر تہمت اور غیبت نہیں لگاؤ گی۔ کہا اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اپنی زبانوں سے پاک بازوں پر، دوسری عورتوں پر، دوسرے آدمیوں پر، دوسرے لوگوں پر تہمت نہیں لگاؤں گی، غیبت نہیں کروں گی، چغلی نہیں کروں گی۔ پھر اللہ کے رسول نے پھر ایک اقرار لیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ نبی کا حکم آ جانے کے بعد، رسول کا حکم آ جانے کے بعد، نبی کا فرمان آ جانے کے بعد تم کسی اور کی بات کو اہمیت نہیں دو گی، نبی کی بات کے آگے اپنا سر خم کر لو گی۔ عورت نے اقرار کیا اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میں آپ کا حکم آ جانے کے بعد دنیا میں کون سا چلن، کون سی رسم، کون سا رواج ہے اللہ کے رسول، جب آپ نے جس چیز کا حکم کر دیا میں اپنے سر کو خم کر لوں گی، وہیں پر رک جاؤں گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا اقرار کیا۔ اقرار کرنے کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یبایعنا، اے اللہ کے رسول آپ ان عورتوں سے پھر بیعت کر لیں، بایعنا، ان سے بیعت کر لیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ بایعنا، کہ آپ ان سے بیعت کر لیں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ملانا۔ وہ خاتون نے سمجھا کہ بایعنا کا مطلب ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر نبی سے بیعت کرنا ہے۔ اس خاتون کو لگا شاید بیعت کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آیت مکمل نہیں کی، اس عورت نے یہ تصور کیا، یہ جانا کہ شاید بیعت کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ پورا پردہ نہیں اٹھایا، پردے کا تھوڑا سا حصہ اٹھایا، اتنا حصہ کہ جس سے اپنا ہاتھ آگے کر سکے۔ ہاتھ آگے کیا، اس عورت نے اپنا ہاتھ آگے کیا جو اسلام لانے کے لیے آئی تھی، اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پاک نبی نے، اس پوتر اور پاکیزہ نبی نے اس عورت کا بڑھتا ہوا ہاتھ دیکھا جو اسلام لانے کے لیے آئی تھی، مومن بننے کے لیے آئی تھی۔ اللہ کے نبی کی نگاہیں اس کی انگلیوں پر پڑی۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیوی اپنی انگلیوں کو پیچھے کر لے
محمد کسی غیر محرم عورت کی انگلیوں کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اب ذرا تصور کریں، ہم نے اس پاک نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نے اس پوتر اور طاہر نبی کا کلمہ پڑھا کہ جس کا عالم یہ تھا کہ نبی نے جس بستی کی طرف نگاہ اٹھائی اللہ نے اس بستی کو پاک بنا دیا۔ نبی نے جب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے 18 آیتیں قرآن میں نازل فرما دی۔ ہم نے اس نبی کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ ہم نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ ایک نبی آیا جو تمام نبیوں کا سردار، جس کا نام محمد ہے، جس کے باپ کا نام عبداللہ تھا، جس کی ماں کا نام آمنہ تھا۔ لیکن وہ نبی کیوں آیا؟ اس نے لوگوں کی روحوں کو، لوگوں کی جسموں کو، لوگوں کے دلوں کو پاک کیسے کیا ہم نے نہیں جانا۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اس نبی کا آئیڈیل اور نبی نمونہ بنایا۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ہیرو اور ہیروئن نمونہ نہیں، آئیڈیل نہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو؟ اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے عورتوں تمہارے لیے تمہارا نبی ہی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تمہیں بال کیسے رکھنا، صحابیات کی زندگی کو پڑھو۔ تمہیں کپڑے کیسے پہننا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی زندگی کو پڑھو۔ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام کلثوم، سارے لوگوں کے واقعات موجود ہیں۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر پڑھائی لکھائی کا رجحان بہت کم ہے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس کا تعلق تعلیم سے ٹوٹ گیا، جس کا رشتہ تعلیم سے دور ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس خود جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اپنے پاک نبی، اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرما دے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت علی دینک، ہمارے دل کو تو اپنے دین اور اسلام پر پھیرے رکھ۔ الہ العالمین آج ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں جو پریشان حال ہیں، مجبور ہیں، بے کس مجبور، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، جو لوگ مقروض ہیں، ان کی قرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، جرأت و ہمت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر، اسلام کے مطابق چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی نے کہا کہ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے اس کو لوگوں سے، غیروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آج مسلمان کیوں ڈرا ہوا ہے؟ آج مسلمان کیوں سہما ہوا ہے؟ سب سے پہلی چیز اسلام سے دور ہے، تعلیمات سے دور ہے، دین سے دور ہے، دنیاوی علوم سے دور ہے۔ اسلام جہاں اپنے علوم کی، اپنی تعلیم کی، اپنی باتوں کی تعلیم، اپنی باتوں کی پڑھائی کی تلقین کرتا ہے، وہی دنیاوی معاملات کی تلقین کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کو پڑھنے کی، مسلمانوں کو بڑھنے کی، مسلمانوں کو ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ترقی کیسے ہوگی؟ تعلیم سے۔ تعلیم سے قومیں بدل جاتی ہیں۔ تعلیم کسی کامیابی کی کنجی اور چابی ہے۔ جس شخص نے تعلیم کو اپنے سینے سے لگایا، جس شخص نے تعلیم کو اپنے گلے لگایا، تعلیم نے انہیں سربلند فرما دیا۔ لٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ جب تک ہم تعلیم سے روشناس تھے، تعلیم ہمارے سینوں میں تھی، تعلیم کی چیزیں ہمارے اندر تھیں، ہم اوج سریا اور آسمانوں تک سیر کر رہے تھے، اور جب تعلیم کو چھوڑا تو آسمان نے ہمیں زمین پر گرا دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا، ان کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جن کے پڑھنے کے ذرائع نہیں ہیں اللہ تو ان کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں ہو، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ نکل رہا ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔